السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 34 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه۔ اذا مانے جب، اذا مانے جب، استيقظ، استيقظ مانا ہوگا نیند سے بیدار ہونا، جاگنا۔ استيقظ مانے جاگنا، نیند سے بیدار ہونا، یعنی سوئے تھے، نیند سے اٹھ گئے، جاگ گئے، اس کو عربی میں کہتے ہیں استيقظ، وہ جاگ گیا، بیدار ہو گیا۔ احدکم مانے تم میں سے کوئی، احدکم مانے تم میں سے کوئی، احد مانے ایک، من منامی، منام مانے نیند، من مانے سے، منام مانے نیند، من منامی اپنی نیند سے، فلیستنفر، فلیستنفر چاہیے کہ ناک جھاڑے، چاہیے کہ ناک جھاڑے، ناک صاف کرے۔ فلیستنصر یہ امر غائب ہے، استنثر یستنثر استنثار، باب استفعال سے، فلیستنثر یہ امر غائب ہے، مانا ہوگا چاہیے کہ جھاڑے، چاہیے کہ ناک صاف کرے۔ ثلاثا، ثلاث مانے تین۔ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، فإن مانے بے شک، فإن مانے بے شک، یقیناً، شیطان مانے شیطان جمع شیاطین، یبیتو رات گزارتا ہے، یبیتو کے معنی رات گزارتا ہے، بات یبیتو باب ضربہ سے معنی ہوتا ہے رات گزارنا۔ علی مانے پر، علی مانے پر، خیشوم، خیشوم ناک کا بانسا، ناک کے نتھنے کی ہڈی، خیشوم مانے ناک کا بانسا یا ناک کے نتھنے کی ہڈی۔ ترجمہ دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه، اذا استيقظ جب بیدار ہو، اذا مانے جب، استيقظ مانے بیدار ہو، احدكم مانے تم میں سے کوئی، جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو، من منامه اپنی نیند سے، یعنی سویا تھا، بیدار ہو گیا، نیند کھل گئی، جاگ گیا یا نیند پوری ہو گئی۔ اذا استيقظ احدكم من منامه جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے، بیدار ہو، جیسے رات میں سویا، فجر میں یا فجر سے پہلے بیدار ہو گیا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلْيَسْتَنْفِرْ، چاہیے کہ وہ ناک جھاڑے، فَلْيَسْتَنْفِرْ، چاہیے کہ وہ ناک جھاڑے، ثلاثاً، 3 مرتبہ، یعنی جب نیند سے بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ لے، ناک کو 3 مرتبہ صاف کر لے۔ یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہو تو ناک کو جھاڑ لے۔ کیوں جھاڑ لے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، کیونکہ شیطان، یبیتو، رات گزارتا ہے، علی خیشومی، اس کی ناک پر، اس کے ناک کے نتھنے پر یا ناک کے بانسے پر۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِ، کیونکہ شیطان اس کے ناک کے نتھنے کی ہڈی پر رات گزارتا ہے۔ کیونکہ شیطان یہ گندگی پسند ہے، شیطان جو ہے یہ گندگی پسند ہے، یعنی گندگی علاقہ جو ہے اس کو بہت پسند آتا ہے۔ تو شیطان انسان کی ناک کے اندر رات گزارتا ہے، وہاں پہ رہتا ہے گندگی کی جگہ پر۔ تو اب جب نیند سے آدمی بیدار ہو جائے تو اپنے ناک کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا چاہیے۔ حدیث میں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ شیطان وہاں رات گزارتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، عقل میں بات نہیں آتی ہے، تو یہ سب دین اور ایمان کے خلاف ہے۔ ہماری شریعت میں، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس کی وضاحت فرما دی ہے، تعلیم دے دی ہے، اس میں اعتراض نہیں کرنا ہے، اس میں اعتراض نہیں کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ نبی کی جب بات آ جائے تو اس میں شوشے نہیں نکالے جاتے، شبہہ نہیں پیدا کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آتی ہے، صحیح حدیث آتی ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اب کیسے رات گزارتا ہے، کیسے وہاں رہتا ہے، اس کو رہنے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح کے جو شکوک اور شبہات دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شکوک و شبہات پیدا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا مقام کیسے ملا؟ معراج کی رات میں جو ہوا سب جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس شام کا سفر کیا رات میں، پھر وہاں سے 7ویں آسمان کے اوپر گئے، پھر مکہ آئے۔ ایک رات میں یہ سفر کا ہونا ناممکن ہے، مشکل ہے، لیکن یہ سفر رسول کے ساتھ ہوا ہے، تب اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ عقل نہیں مانتی ہے، دماغ میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے سفر کی کیا کنڈیشن تھی، ایسا کیسے ممکن ایک ہی رات میں آدمی مکہ سے نکل کر کے بیت المقدس چلا جائے؟ 1300 کلومیٹر کی دوری ہے، جبکہ اس زمانے میں لوگ دن بھر چلتے تھے تو 30 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 60 کلومیٹر چلتے تھے، اس سے زیادہ چل ہی نہیں پاتے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مکہ سے آپ بیت المقدس چلے گئے؟ یہ عقل میں نہیں آتی ہے۔ اسی لیے ابوبکر صدیق کے پاس ابو جہل آیا اور کہا کہ بتائیے، ایک آدمی مکہ سے بیت المقدس چلا جائے، کیا یہ امپاسبل ہے، ممکن ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جانتے ہو یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ محمد کا دعویٰ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد کا دعویٰ ہے تو آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، تصدیق کرتے ہیں، نبی سچے ہیں، ہمارا ہم اس کو نہیں مانتے، ہماری عقل نہیں مانتی ہے، لیکن رسول کا جب یہ ڈیسیزن ہے، رسول کا یہ فیصلہ ہے، یہ رسول کا فرمان ہے، تو پھر ہم اس کو مانیں گے، ہمارا ایمان مانتا ہے اس کو۔ تو بہرحال حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ جب آدمی رات گزارتا ہے، سو جاتا ہے، تو شیطان اس کے ناک کی ہڈی پر یا ناک کے اندر جو حصہ ہے وہاں پر رات گزارتا ہے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے، لیکن چونکہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، تو اس کو تسلیم کرنا ہے، اس میں شکوک اور شبہات نہیں پیدا کرنا ہے، اس میں اعتراض نہیں کرنا ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر ہم اعتراض کرنے بیٹھ جائیں تو پھر اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں۔
تو حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ لے. مثال کے طور پر جیسے ہم وضو بناتے ہیں تو وضو میں یہ چیز ادا ہو جاتی ہے، وضو میں یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ادا ہو جاتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو تعلیم دی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہے، وضو اس کے لیے کرنا بھاری ہے، تیمم سے وہ نماز پڑھے گا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب نیند سے بیدار ہو تو کم از کم اپنے ناک کو، اپنے ہاتھ کو صاف کر لے، ہاتھ کو دھل لے اور ناک کو جھاڑ لے. اذا استيقظ احدكم من منامه، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو فلیستنثر ثلاثا، اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ لے، 3 مرتبہ ناک کو صاف کر لے. فإن الشیطان یبیت علی خیشومی، کیونکہ شیطان اس جگہ پر رات گزارتا ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، نیند سے بیدار ہونے کے بعد 3 مرتبہ ناک جھاڑنا چاہیے، 3 مرتبہ ناک صاف کرنا چاہیے، جھاڑنا چاہیے، کیونکہ اس جگہ پر شیطان رات گزارتا ہے، کیونکہ اس جگہ پر شیطان رات گزارتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان گندگی پسند ہے. شیطان کی خصلت اور فطرت کیا ہے؟ گندگی پسند، گندگی جگہ چاہتا ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان کا وجود برحق ہے، یعنی شیطان ہے، یہ کوئی قصہ کہانی فلسفہ نہیں ہے کسی بھی شیطان تھا بس ایک کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ایسا نہیں ہے. شیطان کا وجود برحق ہے، شیطان ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ رات میں سونا چاہیے. بھائی اس حدیث پر عمل کب ہوگا کہ ناک جھاڑ لیں؟ اس حدیث پر عمل کب ہوگا؟ جب ہم رات میں اچھی طریقے سے سوئیں گے. تو رات میں سونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، تو رات میں سونا چاہیے، اس حدیث میں تعلیم دی گئی ہے. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اچھی طرح دین سکھانا چاہیے، اچھی طرح دین سکھانا چاہیے، چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، ہر بات، دین کی ہر بات کو اچھی طریقے سے سکھانا چاہیے. لوگوں کو فائدہ اور حکمت بھی بیان کرنا چاہیے، لوگوں کو فائدہ اور حکمت بھی بیان کرنا چاہیے. جیسے دیکھیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنی ناک کو جھاڑ لو، یہ صرف نہیں کہا کہ ناک کو صاف کر لو، بلکہ اس کے ساتھ اس کی حکمت بتلائی کہ کیوں ناک صاف کر لو؟ کیونکہ شیطان اس جگہ پر رہتا ہے، شیطان اس جگہ پر رات گزارتا ہے. جی، تو حکمت اور علت اچھی طرح بیان کرنا چاہیے، فائدہ بتانا چاہیے. چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ وضو اگر بنانا ہو تو یہ عمل ادا ہو جائے گا. یعنی ناک جھاڑنے کا عمل وضو میں ہے، جسے ہاتھ دھلتے ہیں، کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں. تو وضو میں جیسے ناک جھاڑ لیے تو یہ جو سنت ہے، یہ جو نبی کی تعلیم ہے، یہ ادا ہو گئی. جی، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.